میں نے ایک ایسے علاقے میں جنم لیا جہاں دشمنی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا تھا، اور جب تک دو فریق ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لیتے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ اس وجہ سے دونوں اطراف کے جوان قتل ہوتے جاتے اور اپنی ماؤں اور بہنوں کو تمام عمر روتا چھوڑ جاتے۔ یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ دشمنی ہوتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے قبیلے کا تو دستور ہی جدا تھا۔ یہاں صلح کرانے والے کو بھی دشمن سمجھ لیا جاتا۔ سو ہمارے دقیانوسی خیالات کے حامل بزرگوں کی سلگائی ہوئی آگ کے شعلے اسی طرح برسوں بھڑکتے رہتے، یہاں تک ایک نسل مٹی ہو جاتی تو دوسری نسل کٹ مرنے کے لیے جوان ہو جاتی۔ جن دنوں ہمارے علاقے میں ایک اسکول بننا شروع ہوا، ابتدا میں تو وہ طالب علموں سے خالی رہا۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگوں نے جرأت کی، کچھ نے روایت سے بغاوت کی اور اپنے لڑکوں کو اسکول بھیجنے لگے۔ اب کچھ صلح لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن ہو گئی کہ بالآخر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب قبیلے بھر میں علم کی روشنی پھیلے گی، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ پرانے رسم و رواج میں جو قباحتیں صدیوں سے رواج پا چکی ہیں، ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی اللہ پر یقین تھا کہ ہمارے قبیلے کے رسم و رواج میں ایک دن مثبت تبدیلی ضرور آئے گی، چونکہ اللہ بڑا رحیم ہے اور میرا پختہ ایمان اپنے اللہ پر ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں کی بناوٹ شہر کی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ دیہات میں چند ایک گھروں کی ہی چار دیواری ہوتی تھی، زیادہ تر گھروں کے صحن کھلے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے صحن کے چاروں اطراف پختہ دیوار تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پرکھوں کی مدتوں سے ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ انہی دنوں دونوں گروہوں کی ایک بار پھر ایک عورت کی وجہ سے جھڑپ ہو گئی، اور دونوں طرف کے چند مرد زخمی بھی ہوئے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر مقدمے درج کرائے، مگر واردات زیادہ سنگین نہ ہونے کے باعث جلدی معاملہ خارج ہو گیا۔ ہمارے مرد بھی رہا ہو کر گھر آ گئے۔ ان میں میرے دو بھائی بھی شامل تھے۔ ان دنوں میں 17 برس کی ہو چکی تھی، اور بھائیوں کو میری بڑی فکر لاحق تھی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے بابا جان پر دباؤ ڈالا کہ ختیجہ کی شادی کر دی جائے، کل کلا کوئی بات ہو سکتی ہے۔ والد کو خود بھی اس بات کی فکر تھی۔ انہوں نے رشتہ داروں میں کہلوایا اور ایک موزوں رشتہ مل گیا۔ بات طے ہوئی اور 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میری شادی کے 1.5 برس تک حالات پرسکون رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے بھی نوازا، جس کا نام میں نے گلاب رکھا۔ گلاب ابھی صرف 2 ماہ کی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا سسرالی گھر ہمارے دشمنوں کے گھرانوں سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ سسر صاحب ایک مرتبہ میرے بھائیوں کے دشمنوں کو ان کی زیادتی پر دھمکا چکے تھے، جس کا مجھے علم نہ تھا۔ یہ گرمیوں کی رات تھی۔ میرے شوہر اس رات کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف میں، میری بچی اور سسر صاحب تھے۔ آدھی رات کو 4 آدمی بندوقوں سے لیس صحن میں کود آئے۔ انہی میں سے ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس استثنا میں 2 نے آگے بڑھ کر مجھے قابو کیا، میرے ہاتھ باندھ دیے اور میرے سسر کو کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے مجھے اس طرح بے بس کر دیا کہ میں ہل بھی نہ سکتی تھی۔ دھمکی دی کہ اگر تم نے شور مچایا یا مزاحمت کی تو تمہاری بچی کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے۔ میری بچی رو رہی تھی۔ میں نے ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بچی کو مجھ سے جدا نہ کریں، وہ شیر خوار ہے، بھوک سے مر جائے گی۔ میری التجا پر تب ایک نے بچی کو اٹھا لیا۔ انہوں نے ہمیں گھوڑے پر سوار کرایا اور خود بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل پڑے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک بڑی نہر بہتی تھی۔ یہ سب اسی نہر کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ اس لمحے بچی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس کو چپ کراؤ، مگر گھوڑے پر سوار میں بچی کو چپ کرانے سے قاصر تھی۔ وہ تھی کہ مسلسل چلا رہی تھی اور کسی طور پر خاموش نہ ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ جو مرد سوار تھا وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر نہر میں پھینک دیا۔ اس نے ایک دلسوز چیخ بلند کی
اور ہمیشہ کے لیے نہر کی تہ میں چلی گئی۔ میرا دل تڑپ اٹھا، میں کراہ کر رہ گئی، دل رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، مگر بآواز بلند گریہ زاری نہ کر سکتی تھی، صرف بددعا ہی دے سکتی تھی، سو میرے دل سے بددعا ہی نکلی۔ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے، انصاف کر، میرے دل کی جو حالت تھی ان کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھا تھا۔ صبح ہوئی، مجھے ایک مقام پر لے جا کر بند کر دیا گیا، باندھ کر نکل آئے۔ جب میرے بھائیوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بھی سر پر کفن باندھ کر نکلے۔ دراصل مجھ عورت سے دشمنی نکالنے کی نوبت یوں آئی تھی کہ ان کی بھی ایک عورت کو ہمارا ایک قریبی عزیز نوجوان بھگا کر لے گیا تھا۔ اگرچہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس کے پیچھے نکلی تھی، لیکن دشمنی میں اور زیادہ زہر تو گھل گیا تھا۔ ہمارے قبیلے کا جوان اور ساتھ بھاگنے والی لڑکی تو ہاتھ نہ آ سکے، لیکن بدلہ انہوں نے مجھ سے لے لیا، کیونکہ میرے سسر نے ان کو کچھ دنوں قبل دھمکی بھیجوائی تھی اور ان کی لڑکی کی بچلنے کا تانا بھی دیا گیا تھا۔ میری خاطر میرے بھائیوں نے ان سے ٹکر لی، خوب لڑائی ہوئی، کافی خون خرابے کے بعد بالآخر وہ مجھے ان کی قید سے چھڑا کر لے آئے۔ بتاتی چلوں کہ انہوں نے دشمنی کے باوجود میری حرمت کو خراب نہیں کیا، بچی کو بھی اس کارن نہر میں پھینکا کہ اس کے رونے سے ان کے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا، اور وہ مجھے اپنی قید میں رکھ کر اپنی مخفی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ان کو شک تھا کہ بھگا لے جانے والے نوجوان اور ان کی لڑکی کا میرے سسر کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ بہرحال میرا تو اس معاملے میں کوئی قصور نہ تھا، محض دشمنی کے سبب وہ مجھے گھر سے اٹھا لے گئے تھے تاکہ جگ میں میرے سسر کی بدنامی ہو اور میرے بھائیوں کی بھی پگڑیاں اچھلیں۔ میں تو گھر واپس آ گئی، مگر اپنا سکون کھوائی۔ ہر وقت بچے کی یاد اور اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے سبب بے چین رہتی۔ اس کے ڈوبنے کا وہ منظر بھولتا ہی نہ تھا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 26 دن بعد ہمارے گاؤں میں قتل ہو گیا۔ مقتول کے ورثہ نے رپورٹ درج کروائی، اس میں اس شخص کا نام بھی لکھوایا گیا جس نے اس رات میری گلاب کی کلی کو میری گود سے چھین کر نہر برد کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ شخص اس قتل میں ملوث نہ تھا، لیکن جب کیس چلا شواہد کچھ اس طرح اس کے خلاف گئے کہ اس کو سزائے موت ہو گئی، کہ جس نے قتل کیا ہی نہیں تھا۔ جب سسر صاحب نے مجھے اس شخص کی سزائے موت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ وہ اس قتل میں شامل نہ تھا، تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، نہیں وہ قاتل ہے۔ اب اس کو کوئی ماں کا لال پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس نے ایک بچی پر ظلم کیا اور اس کو نہر میں پھینک کر ہلاک کیا۔ بے شک اس نے وہ قتل نہیں کیا تھا جس کے لیے موت کی سزا اس کو ملی، لیکن اس نے میری بچی کو تو نہر میں پھینک کر ایک ماں کا کلیجہ شک کیا تھا۔ قاتل کے ورثہ نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کوشش کی، مگر قدرت نے سزا اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی۔ بالآخر اس کو پھانسی ہو گئی۔ پھانسی لگنے سے ایک روز پہلے اس نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں قتل کا مجرم ہی ہوں، کیونکہ میں نے 2 ماہ کی ایک بچی کی جان لی تھی۔ اس کی ماں کی آہ مجھے لگی ہے، واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو انصاف ہو کر رہتا ہے، کوئی چھوٹا ہو یا مرتبے والا، وہ پھر سزا سے بچ نہیں سکتا ہے۔